علیہ السلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک عالی مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا، جو تبلیغ کا مہینہ ہے۔ کیا مہینہ ہے؟ تبلیغ کا مہینہ ہے، دعوت کا مہینہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے، وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی۔ تورات کو رمضان میں نازل فرمایا، زبور کو رمضان میں نازل فرمایا، انجیل کو رمضان میں نازل فرمایا، اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جس کو صحیفہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی رمضان المبارک میں نازل فرمائے۔ اور سب سے بڑی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے نازل کیا، وہ بھی رمضان میں نازل فرمائی، اور اپنے نبی سے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو اس کتاب کی، اس قرآن کی، اس اللہ کے فرمان کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا بلاغ، قرآن مقدس کا۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے خدا کا پیغام ہے، لیعلموا، تاکہ وہ سب جان لیں، ولینذروا بہ، تاکہ ان سب کو ڈرا دیا جائے، خبردار کر دیا جائے، اور صحیح راستے اور رخ پر ان کو لے کر آیا جائے اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور پوری انسانیت جان لے، انما هو الہ واحد، تنہا معبود صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو قرآن مقدس اور ساری آسمانی کتابیں تبلیغ کے لیے نازل ہوئی، دعوت کے لیے نازل ہوئی، انسانیت کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اور اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے عمدہ جو راستہ ہے وہ دعوت کا ہے، وہ تبلیغ کا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے کہ نبی رسول پیغمبر اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نبی رسول پیغمبر اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ رات دن ان کی فکر صبح شام یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے، وہ بندہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے، یہ مرد بھی اللہ کے قریب ہو جائے، یہ عورت بھی اللہ کے قریب ہو جائے، یہ غریب بھی اللہ کے قریب ہو جائے، یہ امیر بھی اللہ کے قریب ہو جائے، یہ شہری اور دیہاتی بھی اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ ہر قوم، برادری، علاقہ، پوری انسانیت اللہ سے قریب ہو جائے۔ رات دن صبح و شام نبیوں کی فکر یہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی، کہ میں تمہیں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے احکامات تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ لوگ کہتے تھے انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تو نعوذ باللہ آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، کہ آپ تو نعوذ باللہ گمراہ ہیں۔ وہ کہتے تھے یا قوم لیس بی ضلالہ، میری قوم میں گمراہ نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ رب العالمین کی باتیں تم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے زبور عطا فرمائی ہے، مجھے تورات عطا فرمائی ہے، مجھے انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے یہ صحیفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اوحی الی ھذا القرآن، میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، لینذرکم بہ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کر دوں، ہوشیار کر دوں۔ تو نبی رسول پیغمبر اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اور سب سے زیادہ نبیوں میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں اللہ کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اللہ سے قریب نہیں۔ رسول اللہ حبیب اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ منتخب تمام نبیوں پیغمبروں سے افضل رسول ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے زیادہ، سب رسولوں سے زیادہ، سب پیغمبروں سے زیادہ انسانیت کو اللہ سے قریب کرنے والے۔ وہ تو قریب کرنے کے لیے آئے ایک قوم کو، وہ تو قریب کرنے کے لیے آئے ایک علاقے کو، وہ تو قریب کرنے کے لیے آئے ایک افراد کو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ اپنی قوم کو ہمارے قریب کر دو، اپنی قوم کو کفر سے نکال کر، شرک سے نکال کر ایمان کی اور عمل کی بلندیوں تک پہنچا دو۔ تو ان کا قریب کرنا اپنی قوم کو تھا اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شہر مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو وہ مدین والوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے بھیجے گئے کہ مدین کے جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، وہ سارے ہمارے قریب ہو جائیں، تم ان کے قریب جا کر دعوت دے کر تبلیغ کر کر ہمارے سے قریب کر دو ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے 1,00,000 سے زیادہ افراد کی طرف یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جاؤ نینوا والوں کے پاس اور نینوا والوں کے قریب ہو کر دعوت دے کر، سنت شریعت سمجھا کر، آخرت بتلا کر ان نینوا والوں کو، عراق والوں کو ہمارے قریب کر دو، 1,00,000 سے زیادہ افراد کو۔ تو وہ افراد کو قریب کرنے کے لیے آئے اور وہ قوم کو قریب کرنے کے لیے آئے اور وہ علاقے کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آئے۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے، پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، تبلیغ کی اور دعوت کی ذمہ داری دی گئی، تو یہ نہیں فرمایا کہ تم مکے والوں کو ہمارے قریب کر دو، مدینے والوں کو ہمارے قریب کر دو، عربوں کو ہمارے قریب کر دو، نہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یا ایھا الناس، او مشرق میں رہنے والے انسانوں، او مغرب میں رہنے والے انسانوں، اور شمال میں رہنے والے انسانوں، اور جنوب میں رہنے والے انسانوں، اور گاؤں میں رہنے والے انسانوں، شہروں میں رہنے والے انسانوں، مردوں، عورتوں، عربوں، عجموں، صبح قیامت تک آنے والے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کے رسول ہوں، میں تم تمام کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے نبی بنا کر، رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اسلموا تسلموا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا، وہ قوم کے لیے بھیجے گئے، وہ علاقے کے لیے بھیجے گئے، وہ افراد کے لیے بھیجے گئے، تمہیں پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، آپ سارے انسانوں کے رسول ہو، پیغمبر ہو، پوری انسانیت کو آپ ہمارے سے قریب کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اللہ سے قریب کیا، تو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، کسی نبی رسول پیغمبر کو اتنا قریب نہیں کیا۔ فرمایا جاؤ جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سو رہے ہیں مسجد میں، کہاں سو رہے ہیں؟ مسجد میں سونا بھی نفع سے خالی نہیں، اس لیے خوب سو بیان میں، خوب سو تعلیم میں نہیں، سونے کے وقت میں سو، تعلیم کے وقت میں مت سو، بیان کے وقت میں مت سو، سونا بھی مسجد میں نفع سے خالی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سو رہے تھے، تو اللہ نے ترقی آپ کو دی اور اونچے درجات بلند کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی سو رہے ہیں مسجد میں، ان کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ جبرائیل آئے اور انہوں نے اٹھایا۔ اللہ فرماتے قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ کہاں سے لے گئی؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، کعبے سے، مکہ سے، وہ کہاں لے گئی؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گئی۔ کہ اللہ سے قریب ہونے کا جو راستہ ہے اور اللہ سے جو ملنے کا راستہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے۔ مسجد سے مسجد منتقل ہوئے، اسی لیے ہمیں مسجد سے مسجد منتقل کرایا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں تم اپنا گشت کر رہے ہو، جاؤ دوسرا گشت کرو، دوسری مسجد میں منتقل ہو جاؤ۔ تم یہاں محنت کر رہے ہو، اب جاؤ گاؤں میں 3 دن لگاؤ، گاؤں کی مسجدوں میں جاؤ۔ اب تم نے یہاں 3 دن لگا دیے، اب تم چلر لگاؤ اپنے علاقے میں، اب تم 4 مہینے کے لیے جاؤ بنگال میں، آسام میں، اب 4 مہینے لگ گئے تمہارے، اب تم جاؤ امریکہ کی مسجدوں میں اور افریقہ کی مسجدوں میں، چین و جاپان کی مسجدوں میں
مسجدوں سے ہی تم بلند ہوگے، مسجدوں سے ہی تمہیں بلندی ملے گی۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی ملی، اتنی بلندی ملی، کسی نبی کو اتنی بلندی نہیں ملی۔ وہ مسجد سے شروع ہوئی، من المسجد الحرام، کہ مسجد حرام سے لے گئے کہاں؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، اور وہاں سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا۔ استقبال کہاں سے ثابت ہے؟ استقبال یہاں سے ثابت ہے، سارے نبیوں کو رسول اللہ کے استقبال میں لگا دیا کہ یہ سب سے زیادہ ہمارے بندوں کو ہمارے سے قریب کرنے والے ہیں، تم ہمارے سب سے محبوب پاکیزہ مقدس بندے ہو نبیوں، جاؤ ہمارے نبی کے استقبال میں بیت اللہ پہنچ جاؤ، بیت المقدس پہنچ جاؤ، مسجد اقصی پہنچ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال سارے نبیوں نے کیا۔ اذان ہو گئی اور تکبیر ہو گئی۔ اب کون نماز پڑھائیں گے؟ آدم علیہ السلام پڑھائیں گے، نوح علیہ السلام پڑھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، داؤد علیہ السلام پڑھائیں گے، سلیمان علیہ السلام پڑھائیں گے، یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ کون پڑھائے گا نماز؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں پڑھائے گا، آپ ہی آگے بڑھیے، آپ ہی امام الاولین والآخرین ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا قریب کیا اور رسول اللہ کو سارے رسولوں سے آگے بڑھا دیا، مقام اور مرتبے میں بھی اور نماز میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے نبی رسول پیغمبر کھڑے ہو گئے، سارے نبی رسول پیغمبر تو آپ کے پیچھے چلنے میں اور آپ کے پیچھے کھڑے ہونے میں فخر محسوس کریں، اور ہم رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیں، ہم ان کے طریقوں کو چھوڑ دیں، ہمارے چہرے ان کے جیسے نہ ہو، ہمارے لباس ان کے جیسے نہ ہو، ہمارا درد و فکر غم اور بے چینی ان کے جیسی نہ ہو، تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو رسول اللہ کو اتنا قریب کیا، سب کا امام بنا دیا، اور پھر پہلے آسمان نبی ملاقات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا یہاں، لیکن پھر کہا کہ جاؤ، ابھی استقبال دنیا میں ہوا ہے، ابھی استقبال زمین پر ہوا ہے، آسمانوں پر بھی تمہیں استقبال کرنا ہے، جاؤ فلاں فلاں آسمان پر فلاں فلاں نبی کھڑے ہو جاؤ، ہمارے نبی آیا چاہتے ہیں۔ یہ سفر تو اسراء کا ہے، بیت اللہ سے مسجد اقصی تک، اب دوسرا سفر معراج کا ہوگا جو آسمانوں کا ہوگا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آسمانوں کا جبرائیل علیہ السلام نے، من انتا، کون ہو؟ کہا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں، مما کا، کون تمہارے ساتھ ہے؟ کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں ہاں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ آ رہے ہیں، اب تمہارا استقبال ہوگا۔ دروازہ کھول دیا گیا، پہلے نبی آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہو رہی، دوسرے آسمان پر دوسرے نبی سے ہو رہی، تیسرے آسمان پر تیسرے نبی سے ہو رہی، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اللہ اکبر۔ جب پہنچ گیا بیت المعمور پر، علماء نے لکھا ہر آسمان پر بیت اللہ ہے، ہر آسمان پر اللہ کا گھر ہے، جیسے بیت اللہ ہمارا یہاں دنیا میں موجود ہے، بالکل اسی کی سیدھ میں آسمان پر پہلے اللہ کا گھر ہے۔ وہاں سے کوئی چیز اگر ڈالی جائے تو سیدھی بیت اللہ پر آئے گی، کعبے پر آئے گی۔ پھر دوسرے آسمان پر بھی بیت اللہ ہے اسی جگہ، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر چھٹے آسمان پر، پھر پانچویں، ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، بیت المعمور ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ بنایا، کعبہ بنایا، کہ ابراہیم تو نے ہمارے لیے دنیا میں اپنی جان لگا دی، مال لگا دیا، قربانی دے کر ہمارا گھر بنا کر پوری انسانیت کو تم نے بیت اللہ کی دعوت دے دی، آج ہم تجھے بیت اللہ سے دور نہیں کریں گے۔ کل تو دنیا میں بیت اللہ میں تھا، آج تو بیت المعمور میں ہے، کعبے کے فرشتوں میں ہے، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک مرتبہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو، ارے تمہیں پتہ ہے اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کے فرشتے کتنے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ ایک دفعہ چلا گیا 70,000 فرشتے گئے اور قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا، دوسرے فرشتے طواف کریں گے۔ تو وہاں بیت المعمور پر بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ہر نبی کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، مرحبا، خوش آمدید، نیک نبی آ گیا اور نیک بھائی آ گیا، کہ سب نبی رسول پیغمبر آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی لیے ہم سب آپس میں بھائی بھائی کون ہیں؟ یہ بھائی مستقیم ہیں، یہ کون ہے بھائی غیور ہیں، یہ کون ہے بھائی لیاقت ہیں، اتنے بوڑھے بوڑھے آدمی بھائی بتائے، چھوٹا سا آدمی کہہ رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے بھائی، کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ نبیوں کا کام ہے، رسولوں کا کام ہے، پیغمبروں کا کام ہے، جس طرح نبی رسول پیغمبر سب آپس میں بھائی بھائی تھے، ایسے ہی سارے تبلیغ والے آپس میں کیا ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، اس لیے بھائی کو بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تبلیغ میں یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو قید کر کے لایا گیا، اب ان کو باندھ رہے ایک صحابی، دوسرے صحابی حضرت مصعب نے کہا کہ اس کو اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے میری والدہ مکہ میں، اس کا فدیہ جو آئے گا وہ بہت آئے گا، بہت موٹی رقم آئے گی،
بھائی نے کہا کہ تم کہہ رہے؟ فرمایا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہیں باندھ رہے ہیں، جو صحابی باندھ رہے ہیں تمہیں، وہ میرے بھائی، تم میرے بھائی نہیں، میرے بھائی تو یہ ہیں۔ میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، کہا کہ تمہارا اور میرا جو تعلق ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے، کہ ہم بھائی بھائی ہیں، تمہارا اور میرا تعلق ماں باپ کی وجہ سے ہے، اور یہ صحابی جو تمہیں باندھ رہا ہے اس کا میرا تعلق اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، اس لیے تم میرے بھائی نہیں، یہ میرا بھائی ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ تو سارے نبی بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے طائف سے تو آیا ایک آدمی اور اس نے انگور دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، عداس نے کہ جی یہ میرے آقا نے دیا۔ آپ نے انگور لیے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، مولانا یوسف فرماتے تھے، دعوت کیا ہے؟ دعوت چلے کا نام نہیں ہے، تبلیغ چلے کا نام نہیں ہے، دعوت گشتوں کا، ملاقاتوں کا، مشورے کا نام نہیں ہے، دعوت جو جوڑ کا اور اجتماع کا نام نہیں ہے۔ ہم نے تو سوچا کہ دعوت اور تبلیغ جماعتوں کا نام ہے، پر میں نہیں، دعوت تبلیغ نام ہے ہر عمل کو صفت تبلیغ کے ساتھ کرنے کا۔ ہر عمل کو تبلیغ کی نیت سے کرو، ہر عمل کو دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے کرو۔ اس لیے سنت یہ ہے جو کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، زور سے پڑھو۔ بسم اللہ پڑھنا الگ سنت ہے اور زور سے پڑھنا الگ سنت ہے، تاکہ دوسرا سن کر وہ بھی بسم اللہ پڑھ لے، وہ بھی کیا کر لے، بسم اللہ پڑھ لے۔ رسول اللہ آہستہ سے پڑھ کر کھا لیتے تو انداز کو پتہ نہ چلتا۔ رسول اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب کھایا تو اس نے کہا جی آپ نے بسم اللہ پڑھا، یہاں کے لوگ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ بسم اللہ پڑھتے نہیں، یہاں کے لوگ تو پڑھتے نہیں بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہاں کا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی میں تو نینوا کا ہوں، عراق کا ہوں، یہاں کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی او نینوا، وہ نینوا، اب وہ اور زیادہ حیران ہو گئے کہ نینوا کو کیسے جانتے ہیں؟ نینوا کو تم کیسے جانتے ہو؟ فرمایا نینوا میں اللہ نے میرے بھائی کو بھیجا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو، وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، 1,00,000 سے زیادہ افراد کی طرف وہ بھی نبی ہے یونس اور میں بھی نبی ہوں یونس، اور ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فوراً وہ قدموں میں گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومنے لگا۔ آقا دیکھ رہا ہے، دور سے کھڑے ہوئے دونوں عتبہ اور شیبہ، کہہ رہے ہیں اس نے تو کبھی ہمارے ہاتھ پیر چومے نہیں، یہ اس کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہا ہے؟ محمد نے ہمارے خادم کو بھی بگاڑ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم جب گشت میں ہوں گے جب دعوت دیں گے، جب ملاقاتوں میں ہوں گے جب دعوت دیں گے، جب جماعت میں ہوں گے تب دعوت دیں گے، ابھی تو ہم شادی میں ہیں، ابھی تو ہم کھیت میں ہیں، ابھی تو ہم دکان میں ہیں، ابھی ہم کیوں دعوت دیں؟ وہ مزاج دعوت کا بنا نہیں، مزاج تولید کا بنا نہیں، اس لیے گشتوں میں دعوت دے رہے اور دکانوں میں، کارخانوں میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں کوئی دعوت دینے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ ہر جگہ دعوت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور عداس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ تو سارے نبیوں نے کہا آسمانوں پر مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، مرحبا، نیک نبی آ گیا، نیک بیٹا آ گیا، نیک بیٹا آ گیا۔ اللہ فرماتے قرآن میں ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو۔ ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صحابی فلاں نبی کے جیسے ہیں، یہ صحابی فلاں نبی کے جیسے ہیں، اور یہ صحابی فلاں نبی کے جیسے ہیں۔ اگر تمہیں ابراہیم کو دیکھنا ہے تو اپنے نبی کو دیکھ لو، میں ابراہیم سے ملتا جلتا ہوں، ابراہیم میرے جیسے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مقدس میں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے زمانے میں وہ تھے جو ان کی مان رہے تھے، اور اس زمانے میں اگر کوئی ہے وہ یہود اور عیسائی اور مشرک نہیں، وہذا النبی، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، سدرۃ المنتہا، جہاں مخلوق کی انتہا کوئی آگے نہیں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے آگے بلایا، جبرائیل چلو، یعنی اس سے آگے اگر میں چلا گیا پر جل جائیں گے میرے، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اس کے باوجود اللہ فرما رہے یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ، یا حبیبی ادنو کی اتنا قریب بلا کے کہہ رہے میرے قریب آ جاؤ کہ تم نے سب سے زیادہ انسانیت کو میرے قریب کیا ہے، اب میں بھی تمہیں سب سے زیادہ اپنے سے قریب کروں گا۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی سے باتیں کی، اللہ کہتے ہیں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے جو وحی کی وہ وحی کی اپنے بندے کو، اللہ سے بات کی۔ جلالین شریف بہت بڑی کتاب ہے تفسیر کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 50,000 باتیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے अर्श पर फरमाई। उनमें से एक बात ये भी थी कि तुम्हारे से पहले कोई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं जाएगा और तुम्हारी उम्मत से पहले कोई उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि फरमा दिया रसूलुल्लाह ने अहलुल जन्नह मिअतुन व इशरून सफ़ा, जन्नत में जाने वालों की 120 सफ़े होंगी और समानून मिनहा मिनहाजुल उम्मा, 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की होंगी, व अर्बऊन साइरुल उम्म, और 40 सफ़े दूसरे दीगर सारी उम्मतों की होगी जो जन्नत के अंदर जाएगी। तो रसूलुल्लाह ने सबसे ज्यादा जन्नत से, अल्लाह से, आखिरत से करीब इंसानों को किया, तो अल्लाह ने सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब कर लिया। अब हम अगर चाहते हैं कि हम भी अल्लाह के करीब हो जाएं तो अल्लाह के बंदों के दरमियान फैल जाएं, अल्लाह के बंदों की खिदमत में पहुंच जाएं। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते इतने ही हैं जितने अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के तक पहुंचने के इतने ही रास्ते हैं जितने अल्लाह के बंदे हैं। उन सारे बंदों तक पहुंचो तो तुम अल्लाह तक पहुंच जाओगे। तुम उनकी खिदमत करो, और उनकी खिदमत ये नहीं है कि उनको अंगूर खिलाओ, चाय पिलाओ और दूध पिलाओ और कपड़े दो, पैसे दो, बस इतनी ही खिदमत नहीं, इतना ही उनका हक नहीं है। उनका हक यह है कि उन्हें ईमान दो, उन्हें अमाल दो, उन्हें सुन्नत दो, उन्हें शरीयत दो, उन्हें आखिरत की तरफ, दावत की तरफ, इबादत की तरफ मुतवज्जे करो। उन्हें भी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने की मेहनत में, काम में लगा दो, तब तुम भी अल्लाह के करीब हो जाओगे और वो भी अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अल्लाह ने पूरी ताकीद के साथ, पूरी कुव्वत के साथ कुरान में कहा, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में मेहनत करेंगे, फीना, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती ने इसकी तफसीर में फरमाया, फीना ऐ फी नुसरती दीनिना, हमारे दीन के फैलाने में, पहुंचाने में और हमारे दीन की मदद में जो मन धन लगाएंगे, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम जरूर उनके लिए अपने सारे हिदायत के रास्ते खोल देंगे, अपने तक पहुंचने के सारे आमाल हम उन्हें अता फरमा देंगे, सारे आमाल पर चलने की और अपने तक पहुंचने की सारी राह उनको सुझा देंगे। अल्लाह जज़ा खैर दे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते थे, इसका मतलब क्या है? फरमाया इसका मतलब ये है, एक तो होता है इरादुत तरीक़ और एक होता है इसाल इलल मतलूब, कि हिदायत के दो माना है। रोजाना हम मांगते हैं नमाज में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। हिदायत किसे कहते हैं? एक तो है रास्ता बताना कि भाई मेटाडोर स्टैंड इधर है, यहाँ जाओ चौराहे पे, और फिर से आगे चले जाओ, तो वो क्या है? मेटाडोर स्टैंड है। ये बता दिए यहीं बैठे बैठे कहीं मेटाडोर स्टैंड जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरी मोटरसाइकिल पे बैठो, मैं अभी छोड़कर आता हूँ। फरमाया यह है इशा इलल मतलूब, जहां उसे पहुंचना था वहां तुमने पहुंचा दिया। तो ये हिदायत के आला माने हैं। हिदायत का आला माना यह है कि जो आपसे जो राह पूछ रहा है उसको वहां पहुंचा दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कि भाई कुरान हिदायत है, ये कुरान हिदायत है, बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अब जो चलेगा वो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि हम जरूर उसको वहां पहुंचा देंगे। रास्ता बताया नहीं, हाथ पकड़कर हम उसका मंजिल मकसूद तक पहुंचा देंगे, बशर्ते के वो खड़े हो जाएं। बशर्ते के क्या हो जाएं? दावत के लिए खड़े हो जाएं, तबलीग के लिए खड़े हो जाएं, जान माल लगाने खपाने की नियत इरादे कर लें। जब जान माल लगाने खपाने की इरादे कर लेंगे, अब अल्लाह तबारक व तआला हाथ पकड़कर पहुंचा देंगे। जैसे कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, हज़रत थानवी फरमाते हैं छोटा सा बच्चा है, अब उस पर खड़ा भी हो जा रहा, लेकिन वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर अब्बा दूर खड़ा हुआ है, अम्मा दूर खड़ी हुई है और वहीं से कह रहे बेटे आओ, बेटे आओ। अब वो हिम्मत नहीं कर पा रहा चलने की, क्योंकि पाँव लड़खड़ा रहे हैं, अभी खड़े होने की हिम्मत नहीं हमारे लिए 4 महीने में खड़े होने की, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है 5 महीने के लिए खड़े होने की, हमारे में हिम्मत नहीं है 1 साल के लिए खड़ा होने की। लेकिन तुम हिम्मत करके खड़े हो जाओ, चाहे न चाहे खड़े हो जाओ और फिर खड़े होकर चलना शुरू कर दो। अब बच्चे को माँ बाप दूर से कह रहे आओ बेटा, अब वो लड़खड़ा रहा है, भागना तो दूर की बात है, चलना भी उसके लिए मुश्किल है, लेकिन माँ कहे बेटा दौड़ के आ, बेटा भाग के आ। अब वो बच्चा बाप के कहने से, माँ के कहने से फौरन कदम आगे बढ़ाता है, 2-3 कदम चलता, फौरन गिरने लगता है और फौरन गोद में उठाकर माँ उसको, वाह मेरा बेटा चल गया। ऐसे ही जब खड़े हो जाएंगे हम, तो अल्लाह को पता है दीन को फैलाना आलम में आसान काम नहीं है, सुन्नत और शरीयत पर चलना आसान काम नहीं है, लेकिन इन्होंने इरादा तो कर लिया, खड़े तो हो गए। अब हम जब लड़खड़ाएंगे तो अल्लाह हमें अपनी आगोश में लेकर, जिस तरह बाप अपनी औलाद को अपने करीब कर लेता है, ऐसे अल्लाह हमें अपनी आगोश में ले लेंगे और हमें अपने से करीब कर लेंगे, बशर्ते कि हम सब
کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، سب ہمتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ سارے عالم میں جائیں گے، مشرق میں جائیں گے، مغرب میں جائیں گے، شمال و جنوب میں جائیں گے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے جائیں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ قیام ہے، یہ کیا ہے؟ قیام۔ یہ وہ پہلا قیام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ میں کیا، جس کو تبلیغ کا قیام کہتے ہیں، دعوت کا قیام کہتے ہیں۔ آج فجر کا، ظہر کا، عصر، مغرب، عشاء، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح کا قیام تو یاد ہے، لیکن تبلیغ کا قیام یاد نہیں، جو سب سے پہلا قیام ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ۔ تو رسول اللہ سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے وہ تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب سے پہلے تبلیغ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، سب سے آخر میں کھڑے ہوئے۔ صبح کا کھویا ہوا شام کو آ جائے تو وہ کھویا ہوا نہیں، چلو شروع میں کھڑے نہیں، وہ آخر میں تو کھڑے ہو گئے۔ اب نیت کرو کہ انشاءاللہ کھڑے ہو کر ساری دنیا میں جائیں گے۔ اب نام لکھاؤ، نام لکھو بھائی، اللہ خوشی رکھو، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 4 مہینے جن کے 3 دفعہ لگ گئے وہ 5 ماہ، جن کا دوسرا سال لگ گیا وہ تیسرا سال، اور جن کا پہلا سال لگ گیا وہ دوسرا سال، جن کا پہلا نہیں لگا وہ پہلا سال۔ جی محمد سفیان 12 مہینے انگلستان انشاءاللہ۔ جی محمد صالح جی 1 برس انشاءاللہ انگلستان۔ جی حضرت مولانا اسامہ صاحب دوسرا سال عربستان انشاءاللہ۔ جی جی مولانا کیا نام ہے؟ قیام۔ جی حضرت مولانا دانش صاحب ماشاءاللہ بدائری 1 برس فراغت کے بعد 12 مہینے کل۔ جی اللہ قبول فرمائے، یوں گئے یوں آئے۔ جی مولانا کھڑے ہو جائیے۔ جی کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالصبور صاحب ندوی، واہ کیا کہیں گے، کوئی مظاہری ہے، کوئی ندوی ہے، کوئی گنگوہی ہے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ مولانا عبدالصبور صاحب ندوی 1 برس الى الہند ثم الى العربیہ، شاید ماشاءاللہ۔ دیکھو کتنے پیارے لوگ ہیں، علماء حفاظ، 1 سال لگائے، 2 سال کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمتیں کرو، ہمتیں کرو، واہ جی واہ، تھکا دو لکھنے والے کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ سب نقد نام لکھائے جا رہے ہیں، ابھی عید وہیں ہوگی نظام الدین میں، ہاں سوئیے بھی ملیں گی وہاں، کبھی سوچ رہے ہیں وہاں سوئیے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا وہاں۔ یہ تشکیلیں نقل ہو رہی ہیں سب ہیں، سبھی کو ہم نے بھول میں لکھایا ہے۔ جی اللہ قبول فرمائے، تیسری دفعہ 4 ماہ ماشاءاللہ۔ محمد یونس آج ہی جانے ہیں، ہاں پکی بات ہے بالکل، نقد پر مدد ہے، اللہ قبول فرمائے۔ دوسری دفعہ 4 مہینے، کیا نام ہے؟ گلفام ماشاءاللہ۔ جی اور بتاؤ، ہمتیں کرو، ہمت مردہ مدد خدا۔ جی 1 سال 2 سال، علماء 2 سال کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست چل رہے ہیں 3رے سال میں امریکہ میں، مولانا افتخار صاحب ماشاءاللہ بنارس کے، 1 سال یہاں لگائے ہندوستان میں، پھر عربستان میں، اب امریکہ میں، کینیڈا میں 3را سال لگائے۔ اللہ قبول فرمائے، اور بولو اور بولو، ہمتیں کرو، نیتیں کرو، بار بار لکھانا ہے۔ محمد اشتیاق 4 مہینے ماشاءاللہ۔ جی محمد نعیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ، عید سے پہلے کی بات چل رہی ہے بھائی، عید کے بعد تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، فرضوں کا ثواب فرضوں کا رہ جائے گا، نفلوں کا ثواب نفلوں کو رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر جلوہ افروز ہو جائیں گے۔ ابھی پہلے آسمان پر ہیں، فرشتے بھی اپنی عبادتوں میں لگ جائیں گے، آمین کہنا چھوڑ دیں گے۔ جی
ہاں جی 4 ماہ کے نام کا ابھی دیوالی ہاں نقد پر مدد ہے محمد ساجد ماشاء اللہ گھبرائیے مت عید ہو گئی عید اللہ کے راستے میں ہوگی اور بہت شاندار ہوگی کبھی آپ سوچ رہے بھائی وہاں شیر نہیں ملنے کا سوئیاں نہیں ملنے کی وہاں میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے کو ہم گئے جب سال میں جماعت میں پہلے سال میں 2008 میں ہم نے کہا بھائی عید میں جا رہے کیا ہوگا بھائی عید کا کیا ہوگا بھائی بقرعید کا اب ہم گئے بقرعید کی نماز پڑھ کر ہم آئے تو راستے میں ہمیں بہت سارے لوگ ملے کہ امیر صاحب ہمارے گھر چلو وہ اپنے اپنے گھر لے گئے بقرعید کے دن جب ہم ان کے گھر گئے تو ماشاء اللہ انہوں نے سوئیاں کھلائے شیر کھلایا ہم نے کہا بھائی ہم نے تو پوری زندگی میں آج تک کبھی بقرعید میں شیر کھایا ہی نہیں بقرعید میں ہم نے کبھی سوئیاں کھائی نہیں ہم نے تو جب بھی کھائی کلیجی کھائی جب بھی کھایا گوشت بھی کھایا قربانی میں ماشاء اللہ یہ کلیجی تو بھی دیر میں بنے گی پہلے شیر کھاؤ آپ تو ہم نے کہا یہ دیکھو تبلیغ کی برکت ہے دعوت کی برکت ہے پوری زندگی کبھی شیر نہیں کھایا بقرعید میں لیکن وہاں جا کر شیر مل گیا ماشاء اللہ اور پھر اس کے بعد کلیجی بھی کھائی اور ہم گئے ابھی افریقہ میں ابھی دوسرے سال میں ہم نے کہا بھائی یہاں کیا ہوگا بھائی کیسے ہوگی شیر ملے گا کہ نہیں تو ہمارے ساتھی تھے مفتی صاحب ماشاء اللہ کیرلا کے انہوں نے سال لگایا 2015 میں اور پھر 12 دفعہ 4 مہینے لگائے اور پھر ہمارے ساتھ 15 مہینے میں عرب میں تھے 8 ملکوں میں اب انہوں نے بہت شاندار شیر بنایا کیرلا کا اور رات کو ہی پیٹ بھر کر پورا کھلایا ہم نے کہا ہم نے پوری زندگی کبھی نہیں کھایا رات کو شیر صبح ہی کھایا ہم نے جب بھی کھایا اور تم نے رات کو کھلا دیا یہ سب تبلیغ کی برکت ہے یہ سب دعوت کی برکت ہے تو رات کو بھی شیر ملے گا اور بقرعید میں بھی شیر ملے گا میں نے بتایا اپنے دوستوں کو انہوں نے کہا جی ہماری جماعت بھی تھی ایک جگہ بلیا میں تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا ایک اور نے بتایا کہ وہاں بھی ایسے ہی ہو جی بقرعید میں پہلے انہوں نے شیر کھلائی اور پھر اس کے بعد گوشت کھلایا تو بقرعید میں بھی شیر مل جائے گی آپ کو تو گھبرانا نہیں تم اس والی شیر سے ڈر رہے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ اسی نقد پر مدد ہے اللہ تعالیٰ کی بتاؤ کون تیار ہے نقد 4 مہینے اللہ کوئی بڑی بات نہیں یوں ہے اور یوں آئے جی بتاؤ ہے کوئی اللہ کا شیر ایک آدمی کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے دوسرا کھڑا ہو جائے گا پوری جماعت کا ثواب اسے ملے گا جو نقد کہی میں عید قربان کر دوں گا اللہ کے راستے میں جی بتاؤ نقد 4 مہینے چلو 4 مہینے سے ڈر رہے تم چلا نقد لیکن نقد جانا ابھی سے ہے بتاؤ کون تیار ہے 40 دن رمضان کا مہینہ ہے اجر و ثواب بڑھا ہوا ہے بھائی منڈی میں بھاؤ بڑھ گیا مال اب لے کے جاؤ گے جب گھٹ جائے گا تب لے کے جاؤ گے کب ڈالو گے گنا میل پہ بھائی جب بھاؤ بڑھا ہوا ہوگا تب یا گھٹا ہوا ہوگا تب بھائی جلدی بتاؤ بڑے ہوئے میں ڈالو گے اور دین کے معاملے میں جب بھاؤ گھٹ گیا عید کے بعد جہنم کے دروازے کھل گئے جنت کے بند ہو گئے فرضوں کا ثواب فرضوں کا رہ گیا نفلوں کا رہ گیا اب کہہ رہے عید کے بعد جائیں گے بقرعید کے بعد جائیں گے اللہ کو کیا جواب دو گے دنیا کے معاملے میں تو بڑے ہوشیار سمجھدار تھے تم جب بھاؤ بڑھ رہا تھا تب لے کے جا رہے تھے منڈی میں مال اور دین کے معاملے میں ایسے کمزور تھے کہ عید کے بعد کہہ رہے تھے بقرعید کی بات کہہ رہے تھے بھاؤ گھٹ گیا ثواب گھٹ گیا نیت کرو کہ انشاءاللہ قربانیاں دیں گے اعلیٰ درجے تو دوستوں بزرگوں یہی ہے کہ ہمارے 4 مہینے ہر سال لگیں اور رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ 4 مہینے ہمارے تبلیغ میں لگنے چاہیے 4 نہیں لگ رہے تو کم سے کم ایک چلہ تو رمضان میں لگ جانا چاہیے یہ نہیں لگ رہا تو کم سے کم 10 دن تو لگ جانا چاہیے یہ نہیں لگ رہا تو کم سے کم ہر اشرے میں 3 دن تو لگ جانا چاہیے یہ کیا کہ 3 دن بھی نہیں لگے رمضان میں یہ کیا کہ ملاقاتیں بھی نہیں گشت بھی نہیں ہوا اس لیے سب نیت کرو ارادے کرو ابھی رمضان ختم نہیں ہوا ابھی رمضان کے ایام باقی ہیں جو کچھ اب تک نہیں کیا وہ اب کر لو دعوت میں بھی اور تبلیغ میں بھی اور تعلیم میں بھی اپنے زیادتی کرو شیطان کھلنے والا ہے اس سے پہلے ہم سب کو مضبوط ہونا ہے دعوت میں اور سب کو مضبوط کرنا ہے کہ جو مجمع پورے سال نہیں آیا وہ اب آ رہا ہے وہ پورے سال آتا رہے ان کو مشورے میں جوڑنا ان کو ملاقاتوں میں جوڑنا ان کی منتیں کرنا ان کی خوشامدیں کرنا ان کو تبلیغ سمجھانا دعوت سمجھا دو تم یہاں سمجھانا ہمارا کام ہے آج نہیں تو کل سمجھ میں آ رہے ہیں اس کی ہم سمجھا بھی نہیں رہے بتلا بھی نہیں رہے تو کام کیسے ہوگا تو انشاءاللہ دعوت بھی اثر کیے بغیر رہتی نہیں اس طرح بھی سنا آپ نے تعلیم میں کہ دعا قبول ہوئے بغیر رہتی نہیں چاہے تمہیں اس کا اثر ظاہر نہ ہو کل قیامت میں جب معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا اللہ فرمائیں گے اس دعا کے بدلے یہ ملا اس دعا کے بدلے یہ ملا اس دعا کے بدلے یہ ملا یا اللہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ کرتے آپ تو دعوت کا بھی ایسے ہی ہے ابھی تو پتہ نہیں چل رہا کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں اس کو بتلا رہا ہوں ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد تو تبلیغ میں سمجھ جائے دعوت میں لگ جائے اس کے بعد سمجھ میں آ جائے ایسا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں ابو بکر کو ایک دم مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا فوراً لیکن ان کے ابا
فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تو سن 8 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، 21 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جب مکہ فتح ہوا تب مسلمان ہوئے، 21 برس کے بعد۔ کتنے برس کے بعد؟ 21 سال کے بعد۔ تو گھر والے جلدی سے قابو میں نہیں آتے، محلے والے جلدی سے قابو میں نہیں آتے، علاقے والے جلدی سے، باہر والے تو سن لیتے ہیں، یہاں والے نہیں سنتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا کہنا سننا رائے گا اور بیکار جا رہا ہے، آج نہیں تو کل وہ سمجھیں گے۔ میں نے بار بار بتایا، ابھی ہماری ایک جماعت آئی لاتور کی، مہاراشٹر کی، یہاں چلہ لگانے کے لیے مستورات کی، امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ میں وہاں گیا، جوڑ تھا ان کا، تو میں بات کرنے کے لیے بیٹھا تو وہ سامنے بیٹھے، میں نے پہچان لیا ان کو دیکھتے ہی، اور پھر سلام دعا ہوئی۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ کہ مولوی صاحب تمہاری محنت کامیاب ہو گئی، 8 سال ہم نے ان پہ اتنی محنت کی، کوئی ہفتہ ایسا ہوتا ہوگا جس ہفتے ہم ان کو کہتے ہو جماعت میں چلو، لیکن وہ ایک دفعہ بھی جا کر نہیں دیے، اللہ ماشاءاللہ کبھی نہیں گئے۔ حالانکہ پورا ماحول ہے وہاں مہاراشٹر میں تبلیغ کا، دعوت کا، لاتور کا، لیکن نہیں گئے۔ لیکن اب بات سمجھ گئے اور ماشاءاللہ ماں مستورات چلہ لگانے کے لیے یہاں آئے، اور کئی بار کئی مطلب یہاں آ جاؤ، ہمارے ساتھی سے بات کرو۔ جب ہم یہاں جاتے تھے کمرے میں تو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، میں تبلیغ والا آئے تشریف کریں گے ہماری، اب کہہ رہے ہیں یہاں آ جاؤ رامپور آ کے بات کرو مستورات سے ہماری، تاکہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ کئی دفعہ انہوں نے بلایا تو بات تب سمجھ میں آ جائے کہ اس سے کچھ پتہ نہیں۔ ہم تو دعوت دیں گے رمضان میں پوری، اور تشکیلیں کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھیوں کی، اور رمضان کے بعد جو لوگ کہہ رہے عید کے بعد تو عید کے بعد بھی جو لوگ باہر کاروباروں میں تھے اور گھر میں نہیں تھے، اب سب عید پر آ گئے، تھوڑی محنت کر کے عید کے بعد بھی 4 مہینے کی جماعت بن سکتی ہے، چلے کی جماعت بن سکتی ہے، 3 دن کی جماعت تو کہیں گئی نہیں۔ اس لیے پوری محنت، پوری کوشش کر کے رمضان کا ماحول ہمارا برقرار رہے، اس طرح مسجد اب آباد ہیں، اسی طرح سب بھی آباد رہیں، تو اس کے لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ سب 4 مہینے لگائیں گے اور سب 4 مہینے کی تشکیلیں کریں گے انشاءاللہ۔ کل جوڑ ہے ہمارا سہارنپور میں، الحمدللہ مشورہ ہے، فجر سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، تیاری وہیں کھانی ہے انشاءاللہ، تو وہاں سب پہنچیں گے انشاءاللہ۔ طے ہوا ہے، یہ مت سوچو کہ بھائی